حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ چونکہ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی. تو حضرت عمر نے پوچھا، کعب احبار یہودی عالم تھے، ایمان لائے تھے، تابعی ہیں، مت تقویٰ. فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ سبحان اللہ. کہنے لگے ہاں، اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں. تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو؟ کہا میں اپنا کرتا سمیٹ لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں، اور کانٹوں سے بچا کے میں آگے نکل جاتا ہوں. کہ بس یہ تقویٰ ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ. اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت رویے ہیں، کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں. ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا، یہ اتنا زخم ہوتا ہے. جب حارث بن ابی سفیان اور عبداللہ بن کیا تھے، وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے، تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے. طائف والوں نے پتھر مارے، جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے. ایک رات نہیں کھایا تو آ کے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا. اور یہ ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے. تو ابو سفیان بن حارث صاحب کے سب سے بڑے تایا تھے. کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے. پھر حضرت ام سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان پر ان کو بلایا. تو لوگوں کے سخت رویے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں، تو ان میں الجھنے کی بجائے دامن بچاؤ، کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ. جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ. زبان کا بول وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. معاذ تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. تو لوگوں کی کڑوی سن کر برداشت کرو اور اپنی زبان میں شہد بھر لو، میٹھا بولو. غصے میں بھی خیال کرو ایسا بول نہ نکلے جو اگلے کو زخمی کر دے.